السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ محترم سامعین کرام، قرآن اکیڈمی کے ذمہ داران، پٹنہ شہر کے جماعتی احباب، دیگر سامعین و سامعات اور نوجوانان ملت اسلامیہ، خطاب کا جو موضوع رکھا گیا ہے، وقت کو دیکھتے ہوئے اگر میں یہ کہوں کہ یہ موضوع ابتدا ہی سے مظلوم نظر آ رہا ہے، آدھے گھنٹے میں اس کا احاطہ کر پانا اور سلگتے ہوئے مسائل پر گفتگو کر پانا یہ بہت مشکل مسئلہ ہے۔ صبح جب بات ہوئی تھی تو بات یہ ہوئی تھی کہ کم از کم 45 منٹ کا وقت مل سکے گا، لیکن بہرحال جو بھی وقت ہے کوشش کی جائے گی کہ اس موضوع کی وضاحت کی جائے۔ موضوع جو ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا، کہ نوجوانان اسلام کے اندر فکری انحرافات، اس کے اسباب اور اس کا علاج، یعنی 2 یا 3 گوشوں میں اس خطاب کو سمیٹنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، قرآن و سنت کے دلائل، صحابہ کرام کا کردار، قرآن و سنت اور سیرت مطہرہ کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلامی دعوت کا انقلاب اور اس کی تاریخ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نوجوانوں کی تربیت فرمائی، ان نوجوانوں کا کردار، یہ مختلف گوشے ہیں جن کو اپنے مطالعے میں لا کر کے نوجوانوں کے کردار کے بارے میں ہمیں غور و تدبر کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نوجوانوں کا جو کردار رہا ہے، جس انداز سے صحابہ کرام نے نوجوانی کی عمر میں دنیا کے اندر سے ظلم و جور کو ختم کرنے، عدل و انصاف کو عام کرنے اور قرآن و سنت کی سچی تعلیم کو عام کرنے کا مشن اٹھایا ہے، وہ ایک مستقل تاریخ ہے۔ اس کے بارے میں اگر تمہیدی شکل میں صرف اتنی بات کہی جائے کہ اسلام نے نوجوانوں کو معاشرے کی اصلاح کے لیے ریڑھ کی ہڈی کے مانند دیکھا ہے۔ نوجوان جب اپنے سنجیدہ فکر کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں اٹھتا ہے اور سنجیدگی کے ساتھ امن و سلامتی کے تقاضوں کا خیال کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، تو وہ نوجوان کبھی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول ادا کر کے صرف 18 سال کی عمر میں ایک لشکر کا کمانڈر بنایا جاتا ہے، اور صحابہ کرام اس کی کمانڈری پر جب اعتراض کرتے ہیں تو خلیفہ وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر کے ان کے مطالبے کو نکار دیتے ہیں کہ جس کی قیادت کا حکم نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود دیا ہو اور وفات سے پہلے ان کی تعیین کی ہو، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چاہے مدینہ پر دشمنان اسلام حملہ کر دیں، اسلامی خلافت کو تہو بالا کر دیں، مجھ کو نقصان پہنچائیں، اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کے حکم سے ذرہ برابر روگردانی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ صحابہ کرام نے اعتراض کیا، کمانڈر کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا، اس کی حکمت عملی یہ اختیار کی گئی کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی یا اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے ایک بزرگ خلیفہ جس کو قرآن مجید میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کے لقب سے ملقب کیا گیا تھا،
وہ پیدل چلتا ہے، اور ایک نوجوان، باںکا نوجوان سواری پر سوار ہو کر کے حکم رسول کی اطاعت کے لیے سواری پر سوار ہو کر کے آگے بڑھتا ہے، اور وقت کی قیادت اور مسلمانوں کا خلیفہ پیدل چل کر کے لوگوں کو یہ پیغام دے دیتا ہے کہ نبی آخر الزمان نے جو حکم دے دیا اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ آج مسلمان نوجوان اگر بھٹکتی ہوئی گلیوں کے اندر گمراہیوں کی ٹامکٹوئیاں مار رہا ہے اور قرآن و سنت سے دوری کا راستہ اختیار کر کے انحراف کے راستے پر چل رہا ہے، تو اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنی عقلوں پر، اپنی رائے پر، اپنے مفتیوں کے فتووں پر، اپنے علماء کی غلط رائےوں پر جو قرآن و سنت کے خلاف ہوتی ہیں ان پر چل کر کے اپنی زندگی کو تباہی کے حوالے کر دیا ہے۔ اگر مسلمانوں کو ترقی چاہیے، نوجوان چاہتا ہے کہ اسامہ بن زید جیسا رول ادا کر سکے، نوجوان چاہتا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو محض 30 سال کی عمر میں یمن کا گورنر بنایا گیا اور انہوں نے اپنی سیاسی سمجھ بوجھ کے نتیجے میں، دینی شعور کے نتیجے میں جو کردار ادا کیا وہ تاریخ اسلام کا ایک ذرّی باب ہے۔ اگر نوجوان چاہتا ہے کہ اسامہ بن زید کے طریقے سے وہ کمانڈری کر سکے، نوجوان چاہتا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے سے اس کے اندر سیاسی شعور پیدا ہو، یہ نوجوان چاہتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے تابعین کے دور میں جب سندھ کے ڈاکوؤں نے سندھ کے علاقے میں ہندوستان اور پاکستان کے حدود پر غنڈہ گردی کرنے والوں سے عاجز آ کر کے وہاں کی خواتین نے، نوجوانوں نے عاجز آ کر کے محمد بن قاسم کو بحیثیت خلیفہ اور بحیثیت قائد ملت یہ خط لکھا تھا، اس میں غیر مسلم بھی تھے، اس میں مسلمان بھی تھے، اس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ تھے۔ انہوں نے خط لکھا کہ ہمیں ان غنڈوں سے سالمیت چاہیے، ہم حفاظت چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی خلیفہ یہاں آ کر کے عدل و انصاف قائم کرے۔ اس وقت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 16 یا 17 سال صرف رہی ہوگی۔ اس دور میں وہ آتے ہیں، یہاں کے لوگوں کو انصاف ملتا ہے، سیاسی سمجھ بوجھ کے نتیجے میں عدل و انصاف قائم کیا جاتا ہے۔ تو اگر آج کا نوجوان یہ چاہتا ہے کہ اسلامی تاریخ دوبارہ سے زندہ کی جائے، یہ نوجوان چاہتا ہے کہ عزت و وقار کی زندگی گزارے، اگر آج کا نوجوان چاہتا ہے کہ وہ اسلامی تاریخ کو دوبارہ زندہ کر سکے، تو اس نوجوان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بزرگوں اور اپنے علماء کے دامن سے اپنے دامن میں گرہیں باندھ کر کے ان سے لپٹ جائے۔ ان کے یہاں کوئی کمی کوتاہی ہو تو تنہائی میں اصلاح کی کوشش کی جائے۔ آج بہت آسان ہے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر کے، بڑے علماء سے بغاوت کر کے جماعت میں انتشار پیدا کر دینا۔ معاف فرمائیں گے، یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ مسائل کا حل یہ ہے کہ بزرگوں کی جانب رجوع کیا جائے۔ مسائل کا حل یہ ہے کہ قرآن و سنت کو سچائی کے ساتھ سمجھنے والوں کو اپنا مرجع و مصدر سمجھا جائے، علماء کو اپنا قائد تسلیم کیا جائے، اور غیر مسلم ممالک جہاں مسلمان مائنارٹی اور اقلیت میں زندگی گزارتا ہے، دنوں رات خطرے کے بادل اس کے اوپر منڈلاتے رہتے ہیں، شریعت اسلامیہ کا ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ غیر مسلم ممالک میں جہاں مسلمان مظلومیت کی زندگی گزارے، وہاں ان کے پاس حاکم یا کوئی ان کا رہنما موجود نہ ہو، تو وہ علماء حق جو قرآن و سنت اور منہج سلف صالحین کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، وہ ولی امر کے حکم میں ہیں، ان کی قیادت میں نوجوان کو آگے بڑھنا چاہیے، قرآن و سنت کی پیروی کرنی چاہیے۔
نوجوانوں کو اگر اسلامی تاریخ میں نوجوانوں کا اور بچوں کا کردار دیکھنا ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کردار دیکھا جائے، جب محدثین اور بڑے بڑے علماء ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک چھوٹے سے باکے نوجوان کو جو ابھی نوجوانی کی عمر کو نہیں پہنچا تھا اس کا امتحان لیا جاتا ہے، تقلیب اسناد کا واقعہ پیش آتا ہے، سندیں بدل دی جاتی ہیں، متون پلٹ دیے جاتے ہیں، حدیثوں کی تخریج پلٹ دی جاتی ہے، اور اس چھوٹے سے بچے کے سامنے علماء کرام 10 روایتیں پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بچہ اپنی ذہانت اور اپنی صلاحیت کی بنیادوں پر سب کی اصلاح بھی کرتا ہے، غلطیوں کا اعادہ کر کے یہ تنبیہ بھی کرتا ہے کہ فلاں شخصیت نے، فلاں عالم دین نے، فلاں محدث نے فلاں مقام پر فلاں حدیث میں فلاں سند کو ایسے کے بجائے ایسے ذکر کیا ہے۔ تو نوجوانوں کو اگر آگے بڑھنا ہے تو نوجوانوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اسلاف کیسے زندگی گزارتے تھے۔ ان صحابہ کرام کے پاس بھی وہی دل تھا جو رب کائنات نے ہم کو عطا فرمایا ہے، ان کا مقام تھا، ان کی عظمت تھی، وہ مقام ہم کو نہیں مل سکتا ہے، لیکن صلاحیتیں اسی دل و دماغ کی بنیاد پر آج بھی محنت و جستجو کر کے نوجوان پیدا کر سکتے ہیں۔ آج بھی کوئی بعید نہیں کہ حدیث کے باب میں محنت کر کے کوئی بخاری پیدا ہو جائے، کوئی مسلم پیدا ہو جائے، کوئی ترمذی پیدا ہو جائے، کوئی ابو داؤد پیدا ہو جائے، اور کوئی دوسرا محدث اور دوسرا عالم دین بن کر کے ابھرے۔ تاریخ نے دیکھا ہے کہ ایک عالم دین جو محدث عصر کے نام سے ملقب کیا گیا، سارے ادوار گزر گئے، خیر القرون کا دور گزر گیا، تابعین تابعین کا دور گزر گیا، محدثین کا دور گزر گیا، لیکن آج کے دور میں چند سال پہلے رب کائنات نے البانی کی شکل میں امت اسلامیہ کو اور جماعت اہل حدیث کو ایک ایسی شخصیت عطا فرمائی جس کے کارنامے اور جس کی کارکردگی، جس کی محنت و جستجو کے بارے میں انصاف پسند مورخین لکھتے ہیں کہ 500 سال میں، 5 صدیوں میں اتنا بڑا کارنامہ کسی جماعت نے بھی انجام نہیں دیا۔ کون سی بعید ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں، ہماری نئی نسل میں، ہمارے بچوں میں حدیث میں محنت کرنے والا کوئی البانی پیدا ہو جائے، کوئی ابن تیمیہ پیدا ہو جائے، کوئی ابن القیم جیسی صلاحیت رکھنے والا پیدا ہو جائے۔ وہ مقام ملے نہ ملے، لیکن حقیقت ہے کہ محنتیں کرنے کے لیے رب کائنات نے ہم کو بھی آنکھیں دی ہیں، ہم کو بھی دل و دماغ دیا ہے، ہم کو بھی قوتیں دی ہیں، ہم کو بھی صلاحیتیں دی ہیں، لیکن اخلاص کا فقدان ہے، تقوی اور پرہیزگاری کا فقدان ہے۔ تو آج ذمہ داری ہماری یہ ہے، اور بالخصوص نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ نوجوان آگے آئے، معاشرے میں امن و سلامتی کا پیغام دیا جائے، معاشرے کو استحکام فراہم کیا جائے، یہ نوجوان آگے آئے اور آگے آ کر کے نئی نسل کے لیے ایک مثال قائم کی جائے، ایک آئیڈیل بن کر کے ابھرے۔ یہ نوجوان آج صلاۃ عشاء کے بعد کسی نکڑ یا کونے میں بیڑی سگریٹ پیتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ یہ نوجوان رات بھر سوشل میڈیا پر اپنے وقت کو ضائع کرتے کرتے صلاۃ فجر کو فوت کرتا نظر آ سکتا ہے، لیکن یہ ہمارا مقدر بن چکا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہماری جماعت میں، ہماری ملت میں اب یہی مقدر ہے کہ ہمارے ماں باپ ایسے نوجوانوں کو برداشت کرتے رہیں جو نوجوان ماں باپ کے تعاون، ماں باپ کی دیکھ ریکھ کے نتیجے میں جب کھڑے ہونے کے قابل ہوتے ہیں تو انہی ماں باپ کو تھپڑ مار کر کے گھر سے باہر کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ غلط سلوک اختیار کیا جاتا ہے۔ معاف فرمائیں گے، باتیں تلخ ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پر آ جائے گا تو ان کو رب کائنات کے عرش کے سائے تلے خوش نصیبی حاصل ہو کر کے اس کے نیچے پناہ ملے گی۔ ان میں سے ایک نوجوان وہ ہوگا جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک ایسا نوجوان جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں، تہجد گزاری میں، فرائض کی ادائیگی میں، تلاوت کلام پاک کے اہتمام میں، صدقات و خیرات میں، خدمت خلق میں، بڑوں کے احترام میں، بڑوں کی خدمت میں، ماں باپ کی خدمت میں، اپنے مشائخ اور علماء کے احترام میں، معاشرے کی اچھی تشکیل میں وہ نوجوان ہمیشہ مشغول رہتا ہے۔ ایسے نوجوان کو بھی قیامت کے دن ان 7 خوش نصیبوں میں شامل کر کے اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ لہذا نوجوانوں کو اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کے قدم ہلنے نہیں پائیں گے یہاں تک کہ ان سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال ہوگا عن شبابہ فیما ابلاہ، کہ اس نے اپنی نوجوانی کو کون سی چیزوں میں استعمال کیا، کن چیزوں میں کھپایا، کن چیزوں میں وہ مصروف رہا۔ نوجوانی کی عمر میں رب کائنات نے اس کو صحت و تندرستی دی تھی، ایسا تو نہیں کہ اس نے اپنی صلاحیتوں کو دنیا کی عیاشیوں میں تباہ کر دیا، ایسا تو نہیں کہ سوشل میڈیا کا ایڈکٹ بن کر کے اس نے سوشل میڈیا کے لیے دیوانگی اختیار کر کے نمازوں کو فوت کر دیا۔ تو قیامت کے دن قدم ہلنے نہیں پائیں گے 4 لوگوں کے، ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جس نوجوان سے اس کی نوجوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی نوجوانی کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، اے لوگوں سنو 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اسی میں فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی نوجوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی ضعیفی سے پہلے، اپنی کمزوری سے پہلے، اپنی بیماری سے پہلے، اپنی لاچاری سے پہلے اپنی نوجوانی کو غنیمت سمجھ لو۔ اس نوجوانی میں نیند کو قربان کرنا آسان ہے، اس نوجوانی میں لوگوں کی خدمت کرنا آسان ہے، اس نوجوانی میں مساجد کو آباد کرنا آسان ہے، اس نوجوانی میں تہجد کا قیام آسان ہے، اس نوجوانی میں ماں باپ کو کندھا دینا اور سہارا دینا آسان ہے، اس نوجوانی میں چھوٹے بچوں کی تربیت کرنا آسان ہے، اس نوجوانی میں دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے سفر کرنا، محنت و جستجو کرنا آسان ہے۔ لہذا بڑھاپا اور بیماری آنے سے پہلے اپنی نوجوانی کو تم غنیمت سمجھو، کیونکہ یہ نوجوانی تمہارے لیے مسئولیت ہے۔ قیامت میں اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ میں خطاب میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن سورہ حجرات کی چند آیتوں پر اکتفا کر کے میں اپنے خطاب کو سمیٹوں گا۔ شروع میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کی، جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر، جھوٹ بولنے والا، غلط بیانی کرنے والا، فتنہ پروری کرنے والا، معاشرے کو نقصان پہنچانے والا، بڑوں کے بارے میں بدظنی پیدا کرنے والا، ایک دوسرے کی چغل خوری کرنے والا، ایک دوسرے کے بیچ میں دراڑیں ڈالنے والا کوئی شیطان کا نمائندہ بن کر کے اگر تمہارے پاس آئے، تم کو غلط کاری کے لیے آمادہ کرے، کوئی خبر دے، اے نوجوانوں، اے مسلمانوں،
تم کان کھول کر کے سن لو، رب کائنات نے 1450 سال پہلے اس حقیقت کو واضح کر دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر کوئی خبر لے کر کے آتا ہے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کے بارے میں پوری تفتیش کر لیا کرو، وہ خبر صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں آج سوشل میڈیا کے دور میں کسی کا اسٹیٹس دیکھ کر کے اس کو شیئر کر دینا، کسی کی پوسٹ کو دیکھ کر کے آگے بڑھا دینا، یہ امانت کے خلاف ہے۔ انسان کی ذمہ داری ہے کہ کوئی اچھی چیز نظر آئے تو اس کو پہلے پڑھا جائے، اس کی تحقیق کی جائے، اس کی نسبت کس کے جانب کی گئی ہے، وہ نسبت درست ہے یا درست نہیں ہے، اس کی تحقیق کی جائے، علماء سے رجوع کیا جائے، اور ایک ایک پوسٹ پر پورا کا پورا سسٹم لاگو کر کے اس کے بعد جب اس پر یقین حاصل ہو جائے کہ یہ بات صحیح ہے تب اس کو آگے بڑھایا جائے۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں کسی کی بات اچھی لگتی ہے، ہم بڑے آرام کے ساتھ اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں اور گناہوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ پہلے کے دور میں دو لوگوں کے بیچ میں گفتگو ہو گئی، چند لوگوں نے آپس میں بات چیت کر لی، اس کی تلافی آسان ہوتی تھی، لیکن آج انگلیوں کے اشارے سے، بلکہ ماڈرن دور میں آنکھوں کے اشارے سے سوشل میڈیا پر ناقابل اعتماد لٹریچر کو اگر پوسٹ کیا جاتا ہے تو وہ چند سیکنڈوں میں ہزاروں لوگوں کے سسٹم پر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ آپ نے کوئی غلط بات پوسٹ کر دی تو ایسی صورت میں اس غلطی کو وائرل کرنے کے نتیجے میں آپ کو بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا، آپ بھی جھوٹ بولنے کے ذمہ دار بنیں گے۔ تو رب کائنات نے فرمایا اگر کوئی ناقابل اعتماد فاسق و فاجر کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالہ، فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ایسا نہ ہو کہ جہالت میں تم اپنے لیے کوئی مصیبت مول لو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور جو کچھ تم نے کیا ہے اس پر ندامت اٹھانی پڑے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں مکمل طریقے سے محتاط زندگی گزاری جائے۔ اخیر میں ایک آدھ واقعات کا تذکرہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں آپ کے سامنے یقیناً کروں گا، جو نوجوانوں کے لیے آج کے خطاب کا آخری پیغام ہوگا۔ آگے رب کائنات نے فرمایا 7 نمبر آیت کریمہ میں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اے لوگو سن لو تمہارے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور آج آپ کا پیغام موجود ہے، آج وہ علماء موجود ہیں جو رسول کے نائبین اور انبیاء کے وارث ہیں، رسول کے پیغام کو آپ تک پہنچانے والے ہیں۔ آج رسول کے قائم مقام یہ علماء حق ہیں۔ آپ نے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو سنو، جان لو، اس بات پر یقین رکھو کہ تمہارے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، یا آپ کا پیغام اور آپ کے وارثین موجود ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، بڑا اہم نقطہ ہے، ہمارے نوجوان سنیں۔ فرمایا رب کائنات نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے، صحابہ کرام جن کے بارے میں رب کائنات نے قرآن مجید میں ان کو آئیڈیل قرار دیتے ہوئے ان کے ایمان کو نجات کا راستہ قرار دیا، جن صحابہ کرام کے بارے میں رب کائنات نے اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا، جن صحابہ کرام کے بارے میں رب کائنات نے مطلقاً یہ اعلان کر دیا کہ سارے کے سارے صحابہ جن کو شرف صحابیت حاصل ہے یہ سب کے سب جنتی ہیں، ان کو مخاطب کر کے رب کائنات کیا فرماتا ہے سنو تمہارے درمیان رسول اکرم موجود ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر یہ رسول تمہاری ساری باتیں ماننے لگے تو تم تھک جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے، مصیبت مول لو گے،
یہ رسول تمہاری ساری باتیں نہیں مان سکتا۔ آج وہ نوجوان جو علماء کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں، اپنے مزاج اور شوق کے مطابق ان سے مسائل معلوم کرنا چاہتے ہیں، دین کو اپنے گھر کی لوڈی بنا کر کے دین کو گھمانا چاہتے ہیں، تبدیل کرنا چاہتے ہیں، وہ نوجوان جو اس مسجد کے امام سے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میری مرضی کا جواب نہیں ملے گا تو بائک اٹھا کر کے دوسرے محلے کے امام کے پاس پہنچ کر کے اس سے جواب مانگتے ہیں کہ شاید میرے خیالات کے مطابق مل جائے۔ یہ دین ہے، دین آپ کے گھر کی لوڈی نہیں ہے۔ یہاں صحابہ کرام کو بتا دیا گیا کہ اگر یہ رسول تمہاری مرضی کے مطابق، تمہارے فہم کے مطابق، تمہارے شوق کے مطابق باتیں کرتا رہے، ہر چیز میں تمہاری اطاعت کرے، تو ایسی صورت میں تم مشکلات میں پڑ جاؤ گے۔ لہذا دینی امور میں تم دنیاوی امور کے طریقے پر فیصلے تلاش مت کرو، دین میں جو کچھ سمجھ میں آ جائے اس کے مطابق زندگی گزارو، زندگی کو ڈھالو، اطاعت کی چادر کو اوڑھ لو، جو حکم مل گیا ذہن کام کرے، عقل قبول کرے نہ کرے، آپ کی امیدیں پوری ہوں نہ ہو، ہر حالت میں آپ ان چیزوں کی اطاعت کریں۔ تو فرمایا لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر تمہارے بہت سارے امور میں یہ رسول تمہاری اطاعت کرے گا تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، یہ پیغام ہے نوجوانوں کے لیے اور پوری ملت اسلامیہ کے لیے۔ رب کائنات نے فرمایا لیکن رب کائنات تمہارے لیے ایمان کو پسند فرماتا ہے۔ کون سا ایمان؟ آج ایمان کی بے شمار تعریفیں کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا سامان مہیا کیا جاتا ہے۔ ایمان کی تعبیرات کو پلٹ دیا گیا، توحید کی تقسیم کو تبدیل کر دیا گیا، توحید کے معانی کو گمراہی کے حوالے کر دیا گیا۔ رب کائنات نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، رب کائنات تمہارے لیے ایمان کو محبوب بناتا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے لیے بشارت تھی، خوشخبری تھی، صحابہ کرام کے ایمان کی توثیق تھی، صحابہ کرام کے ایمان کی پاکیزگی کا تذکرہ تھا جو اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے واضح کر دیا۔ تو فرمایا تمہارے لیے رب کائنات نے ایمان کو پسند فرمایا ہے اور اس ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اس کے بعد فرمایا اور رب کائنات تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے فسق و فجور کو، گناہوں کے کاموں کو۔ رب کائنات تمہارے لیے کفر کے کاموں کو، گناہ کے کاموں کو اور نافرمانی اور سرکشی کو ناپسند فرماتا ہے۔ اولئک ھم الراشدون، رب کائنات نے فرمایا یہ جن لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے، جو لوگ اس آیت کریمہ کے مطابق اپنے ایمان کو ڈھالتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں، رسول جو حکم دے دے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، اس کو عقلوں پر نہیں تولتے، اپنے شوق کے مطابق چور دروازے تلاش نہیں کرتے، علماء کو بدل کر کے اپنے مزاج کے مطابق فتاوے تلاش نہیں کرتے۔ رب کائنات نے ان لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا اولئک ھم الراشدون، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو لے کر کے چلیں۔ آج علماء بیزاری کی جو پوزیشن بن گئی ہے، علماء سے نفرتیں کی جاتی ہیں، علماء کو نکارا جاتا ہے، علماء کی توہین کی جاتی ہے، علماء کے عیوب تلاش کیے جاتے ہیں۔ معاف فرمائیں گے، یہ نوجوانوں کے لیے خیر کا پیغام نہیں ہے۔ ایک عالم دین اگر بد کردار بھی ہے، اس کے یہاں غلطیاں بھی پائی جاتی ہیں، تو بھی ایک عام آدمی سے اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا فضل العالم علی العابد
کفضلی علی سائر الکواکب، اے لوگوں سنو، ایک عالم دین کا مقام ایک عبادت گزار، تہجد گزار کے سامنے جو تہجد کی پابندی کرتا ہے، پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے اسلام کے راہ میں خرچ کرتا ہے، ایسا عابد جو انفاق فی سبیل اللہ کا خیال کرتا ہے، ایسا عابد و زاہد جو ماں باپ کے مقام کو سمجھتا ہے، ایسا عابد و زاہد جو بڑی بڑی مسجدیں تعمیر کراتا ہے، سنو یہ عابد تو عابد ہی ہے، اس کے بالمقابل علماء کا مقام ویسے ہی ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، جیسے میں تمام لوگوں کے یا تمام سیاروں کے درمیان ہوں، جیسے لوگ میرے مقام پر نہیں پہنچ سکتے، یہ ستارے نبوت کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے، ویسے کوئی عابد کسی عالم کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ کر کے زندگی کو ڈھالیں۔ رب کائنات نے 8 نمبر آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا فضلا من اللہ و نعمہ، یہ رب کائنات کا فضل ہے اور اس کی نعمت ہے، واللہ علیم حکیم، اور رب کائنات علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 9 میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اے لوگوں سنو، اگر مسلمانوں کے 2 گروہوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے، اس اختلاف کا تم غلط فائدہ مت اٹھاؤ، بلکہ ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ پٹنہ کی اس سرزمین پر جہاں کی تاریخ اتنی تابناک ہے کہ جنگ آزادی میں یہیں کے علماء صادق پور نے جو کارنامہ انجام دیا اس سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ اسی علاقے سے رحیم آباد، عظیم آباد اور آرا کے نتیجے میں دربھنگا میں قائم ہونے والا ادارہ، یہ ہمارے بزرگوں کے کارنامے ہیں جو اب سے 100 سال پہلے تک پوری تاب کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیے جاتے تھے۔ صرف ہندوستان ہی میں نہیں، بعض مورخین کے مطابق کئی ممالک میں سب سے پہلا اقامتی ادارہ جس کے اندر چھوٹے چھوٹے نونہالوں کے لیے ہاسٹل اور رہائش کا انتظام کرنے کے اوپر غور و تدبر کیا گیا، وہ احمدیہ سلفیہ آرا کا ادارہ تھا۔ یہ ہمارے بزرگوں کے کارنامے ہیں، لیکن کون سی دیمک لگی ہے کہ یہاں انتشار ہے، اختلاف ہے، گروہ بندی ہے، ہر شخص 2 اینٹ کی مسجد بنا کر کے دوسروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ رب کائنات نے حکم دیا کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ، اور میں مزید وضاحت کے ساتھ کہوں کہ جماعت کے 2 گروہوں میں اگر اختلاف ہو جائے تو بزرگوں کی ذمہ داری ہے، سنجیدہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ آگے بڑھ کر کے ان کے درمیان صلح کرائی جائے۔ اس اختلاف کو اگر ہوا دی جائے گی، اس کو پھیلایا جائے گا تو یہ کمزور کرے گا، منہج سلف کو نقصان پہنچائے گا۔ معاف فرمائیں گے، یہ کامیابی کا سودا نہیں ہے، یہ دھوکے کا سودا ہے۔ ہم نے اپنی ناک کی انا کو سب کچھ سمجھ کر کے اپنے بزرگوں کو کنارے کر دیا۔ معاف فرمائیں گے، اس میں خیر کا پیغام نہیں ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا اگر اختلاف ہو جائے تو صلح کرا دو، اور ان میں سے کوئی ایک بغاوت کرے تو اس کو سمجھاتے رہو، امکانات استعمال کرتے رہو، اس کے خلاف اصلاح کا جہاد کرتے رہو، اور اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کے خلاف قتال کرتی رہے یہاں تک کہ وہ سیدھے راستے کی جانب اور صلح و صفائی کی جانب واپس آ جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا ان کے درمیان عدل اور انصاف سے کام لو۔ اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، اے لوگوں سنو، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان صلح کرایا کرو اور رب کائنات سے ڈرو، ہو سکتا ہے کہ رب کائنات تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ آگے کیا فرماتا ہے؟ نوجوان سن لیں، ان آیات میں نوجوانوں کے لیے ایک اور پیغام دیا گیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم،
اے ایمان والو سنو، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کسی کا ٹھٹھا نہ کرے، کسی کا استہزاء نہ کرے، کسی کے بارے میں حقارت کی نگاہیں نہ اٹھائے، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، کیونکہ جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری والا ہو۔ آگے فرمایا عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے ہو سکتا ہے وہ عورتیں مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر اور متقی اور پرہیزگار ہوں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور اس کے بعد فرمایا ایک دوسرے پر عیب مت لگایا کرو۔ اگر دین کے دفاع کا مسئلہ ہے، عقدی مسائل کا مسئلہ ہے، تو جرح و تعدیل کے باب میں اتر کر کے اس کی اصلاح کے لیے کسی کے دین کی اصلاح کی جائے گی، لیکن ذاتیات کو اچھالنے، کرسیاں حاصل کرنے، عہدوں و مناصب پر بیٹھنے کے لیے جس انداز سے ہماری جماعت کا اور ملت اسلامیہ کا جوڑ توڑ والا چہرہ سامنے آتا ہے کہ پیسے تباہ کیے جائیں، کرسی کی لالچ میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جائیں، ایک دوسرے کو بدنام کیا جائے، رب کائنات نے فرمایا ایک دوسرے پر عیب مت لگاؤ، ایک دوسرے کو برے ناموں سے اور برے القاب سے مت پکارو۔ اے لوگو سن لو، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جس نے بھول چوک کر کے یہ چیزیں اختیار کر لی ہیں، توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ ظالموں میں سے ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ ظن اختیار کرنے اور گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان یہ گناہ کا باعث ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم چاہتے ہو، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یقیناً تم اس بات کو پسند نہیں کرو گے۔ میں پوچھنا چاہوں گا، اپنی گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں، اپنے دل سے اس بات کا جواب مانگیں کہ صبح سے شام تک آپ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی اگر کرتے ہیں تو بھی صبح سے شام تک یہ چول خوری اور غیبت کا کتنا دور آپ کی زندگی سے گزرتا ہے؟ کون سے علماء نشانہ بنائے جاتے ہیں؟ کس انداز کے فیصلے ہم نے اپنی زندگیوں میں کر رکھے ہیں؟ رب کائنات نے اس چیز کو مردار بھائی کے گوشت کھانے کے مانند قرار دیا اور فرمایا واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو لے کر کے چلیں، اور نوجوانوں کے کردار کے بارے میں نقاط کی شکل میں میں چند چیزوں کا تذکرہ کر دوں۔ نوجوانوں کے بگاڑ کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، اس پر تھوڑی سی گفتگو کر دی جائے۔ پہلی بات جو بگاڑ کے اسباب میں سے ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں نے علماء بیزاری کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، علماء سے دور ہو گئے ہیں، علماء حق کی پیروی کرنا چھوڑ دیا گیا۔ جو لوگ علماء سے دور ہو جاتے ہیں ان کو چوپائے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ علماء آپ کی رہنمائی کرنے والے، وہ رہنمائی کرنے والے جو رہنمائی قبر کی تاریکی میں نور بن کر کے ابھرے گی، وہ رہنمائی جو پل صراط پر گزرتے ہوئے آپ کی رہنمائی کا سامان بنے گی، وہ رہنمائی جو آپ کو جنت کا راستہ دکھائے گی، یہی علماء اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو علم شریعت کی باریکیوں سے، اس کی گہرائیوں سے واقفیت ہوتی ہے۔ لہذا علماء حق سے جڑنا یہ بنیادی سبب ہے کامیابی کا، اور علماء سے کٹنا یہ بنیادی سبب ہے گمراہی اور ناکامی کا۔ ایسے ہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عقائد میں تنازل نہ کریں۔ آج سروریت کے فتنے نے، اخوانیت کے فتنے نے، مودودیت کے فتنے نے، نائکیت کے فتنے نے، اسراریت کے فتنے نے، شکیلیت کے فتنے نے، ماتریدیت کے فتنے نے، رافضیت کے فتنے نے، ایران کے فتنے نے، اور نہ جانے کون کون سے سیاسی اور غیر سیاسی فتنوں نے ہماری کمر توڑ کر کے رکھ دی ہے۔
ان سارے کے سارے امور کا تعلق ہمارے عقدی مسائل سے ہے۔ جو صحابہ کرام کی تنقیص کرے وہ ہمارا دشمن ہے، جو صحابہ کرام کی تذلیل کرے ہم ایک منٹ کے لیے بھی اس کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جو صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولنے کا قائل ہے ہم اس کے ہونٹ کو کاٹ کر کے پھینکنے کے قائل ہیں۔ جو صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھانے کی جرأت کرتا ہے ایسی انگلیوں کو جماعت اہل حدیث کے خاندانوں سے، ان کی مسجدوں سے، ان کے مدرسوں سے، ان کے گھرانوں سے، ان کی فیکٹریوں سے، ان کے کاروبار سے توڑ کر کے پھینک دیا جانا چاہیے۔ آج صحابہ کرام کی تنقیص کے فتنے نے جماعت اہل حدیث کو جس انداز سے مودودیت کی گود میں لے جا کر کے دھکیل دیا ہے، جماعت اہل حدیث بھی اپنے عقائد میں تنازل کرنے لگی ہے۔ لہذا عقائد میں کسی بھی صورت میں تنازل نہ کیا جائے اور کسی بھی صورت میں ذرہ برابر تساہل نہ کیا جائے۔ تیسرا بنیادی سبب جو نوجوانوں کی گمراہی کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ نہی عن المنکر کا فقدان ہے۔ ایک نوجوان مسجد میں نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اس کے دوست و احباب کے حلقے میں ایسے افراد ہیں جو نمازوں کے اوقات میں بیڑی سگریٹ پیتے ہیں، یہ ان کی مجلسوں میں شریک ہوتا ہے، یہ جانتا ہے کہ اس کی عادتیں کیا ہیں، یہ جانتا ہے یہ کیسی زندگی گزارتا ہے، لیکن ان کے سامنے زبان نہیں کھولتا، ان کے منکرات پر نکیر نہیں کرتا۔ تو نہی عن المنکر کا فقدان یہ بھی ہمارے لیے تباہی کا سامان ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ صلح کلی کی پالیسی کو چھوڑا جائے، ہماری ذمہ داری ہے کہ سارے لوگوں کو خوش کرنے کی پالیسی کو چھوڑا جائے، مصلحت پسندی کو چھوڑا جائے۔ ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا، وہ تنے تنہا ہم سے خوش ہے، ساری دنیا ہم کو نکارتی رہے، ہم سے ناراض ہوتی رہے، ہم کو گالیاں دیتی رہے، ہم پر اتہامات لگاتی رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب رب کائنات راضی ہے تو دنیا ناراض ہوا کرے، ہماری کشتی کنارے لگ جائے گی، ہم کو نجات مل جائے گی۔ لہذا نہی عن المنکر کا فقدان، منکرات اور برائیوں پر نہ ٹوکنے کی عادت، اس نے بھی ہم کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ منہجی غیرت کا فقدان ہمارے نوجوانوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ عقل پرستی، تعقل پرستی، دین کی بنیادوں کو اپنی عقل پر تول کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ علماء بیزاری کا ایک گوشہ ہے۔ برادرز کو سننا، انجینئرز کو سننا، ڈاکٹرز کو سننا اور اس انداز کے برادرز اور سسٹرز کے دروس کی پیروی کرنا، جاہل جن کی وکالت نہیں چلتی وہ آ کر کے مفتی بن جائیں، جن کی ڈاکٹری نہیں چلتی وہ آ کر کے مفتی اور عالم بن جائیں۔ معاف فرمائیں گے، ہم اس بات کو گوارا جب دنیاوی امور میں نہیں کرتے کہ ہماری آنکھ میں تکلیف ہے تو کان کے ڈاکٹر کے پاس جائیں، کینسر ہو جائے تو بخار کے ڈاکٹر کے پاس جائیں، تو ہم اپنے دینی امور میں اس انداز کی بے وفائی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ غیر متخصصین کی جانب دین کے معاملات کو پھیر دینا اور دین کو ان سے سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ہمارے لیے تباہی کا سامان ہے۔ ایسے ہی وہ عصبیت جو ہمارے مذہب کی عصبیت پر مقدم ہو جائے، علاقائیت ہو، برادری ہو، مال و دولت کا نشہ ہو، امیری کا نشہ ہو، پیسے کا نشہ ہو، علاقے کا نشہ ہو، کسی کو گورا ہونے پر ناز ہے، کسی کو کالا ہونے پر فخر ہے، اسلام اس عصبیت کی جڑوں کو کاٹ دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے فرمایا تھا، الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعربی ولا لعجمی علی عربی، اے لوگو سنو، کسی عربی کو کسی غیر عربی پر، کسی غیر عربی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی، مگر تقوی کی بنیاد پر۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندانوں میں برادری کی بنیاد پر رشتہ داریاں قائم کی جاتی ہیں، دینداری کو کنارے کر دیا جاتا ہے، علاقائیت کی بنیاد پر عہد و منصب پر لوگوں کو فائز کیا جاتا ہے،
تقوی اور پرہیزگاری کو کنارے کر دیا جاتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اس کا خمیازہ اور اس کا نتیجہ کیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز کے تباہی کے بادل ہمارے اوپر منڈلا رہے ہیں۔ تقوی کو، علم کو، منہجیت کو، صحابہ کرام سے محبت کو، سنت رسول سے محبت کو جب مقدم رکھا جائے گا تو خیر کے فیصلے ہوں گے۔ لہذا عصبیت کو کنارے کیا جائے اور سلفیت کی غیرت کو مقدم رکھا جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک چیز شدت پسندی کا تعصب ہے، تکفیری مزاج ہے، خوارج کا طریقہ ہے۔ اس طریقے پر بہت سارے نوجوان نکل کر کے سڑکوں کو جام کرنا چاہتے ہیں، پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، مظاہرے کرنا چاہتے ہیں۔ سلفی علماء ان چیزوں کو حرام کہتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس پر سنجیدہ فیصلے لیے جائیں۔ حق سے استکبار کرنا، حق کا انکار کرنا، حق کے واضح ہو جانے کے باوجود اس کو تسلیم نہ کرنا، یہ بھی موجودہ دور کا ایک فتنہ ہے۔ سوشل میڈیا کا فتنہ کہ اس پر کسی کو بھی سن لیا جائے، کسی بھی بات کو قابل اعتماد سمجھ لیا جائے، کسی کی بھی پیروی کی جائے، یہ بھی تباہی کا سامان ہے۔ دین پر سیاست کو مطلقاً مقدم کرنا اور سیاست کی اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کر کے دنیاوی گندی سیاست پر اپنے دین کو مغلوب کر کے اور سیاست کو غالب کر کے فیصلے کرنا، یہ بھی تباہی کا سامان ہے۔ ایسے ہی بچوں کی اسلامی تربیت کے بارے میں غفلت اختیار کرنا، یہ بھی آج کے دور کا المیہ ہے۔ علاج کے سلسلے میں اگر بات کی جائے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ مصائب پر صبر کریں، ہماری ذمہ داری ہے کہ علم یقین حاصل کریں، ہماری ذمہ داری ہے کہ علماء کی مجلسوں کو لازم پکڑ کر کے ان سے دین کو سیکھا جائے، دین کو اچھے انداز سے سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ ایک ہماری ذمہ داری ان مسائل کے علاج کے بارے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کو یقینی بنایا جائے، متون علمیہ کا اہتمام کیا جائے، علماء حق کی صحبت اختیار کی جائے، امن و سلامتی کے قیام کے لیے کاوشیں کی جائیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ملک کی آئین کا احترام کیا جائے۔ اور ایک نیا فیشن جو مسلمانوں کے اندر چل گیا ہے، ہمارا نوجوان یہ چاہتا ہے کہ اپنی جیب میں بسنے والا ابلیس موبائل فون کی شکل میں نکالے اور نکال کر کے اپنی انگلیوں کے اشارے پر جس کو چاہے سنے۔ اور اب ترقی اتنی ہو گئی کہ اس میں شارٹ کورسز چلتے ہیں، ان کورسوں کی بنیاد پر آپ کو عالم و فاضل کا شہادہ اور سرٹیفکیٹ دینے کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ شارٹ کٹ دین اسلام کے لیے زہر ہے۔ فائدہ اٹھانے کے لیے اس سے فائدہ اٹھایا جائے، علماء حق سے سوشل میڈیا کے ذریعے جڑ کر کے دینی معلومات حاصل کی جائیں، لیکن اس کے ذریعے سے کوئی مفتی بن جائے، ممبر و محراب پر چڑھ جائے، کوئی عالم یا فاضل بن جائے، یہ خیر کا سودا نہیں ہے۔ یہ امت اسلامیہ کے سامنے سرٹیفائیڈ برادرز کو پیش کرنے کا ایک پیش خیمہ ہے، جس کے نتیجے میں جاہل پھیلیں گے، علماء بیزاری بڑھے گی، جہالت بڑھے گی اور معاشرہ تباہی کے نظر ہو جائے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے شارٹ کٹ سے بچیں اور محنت و جستجو، دین کے لیے وقت لگانے کا جذبہ، علماء سے جڑنے کا جذبہ، ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے۔ اور دو چیزوں کا تذکرہ میں کر کے اپنے خطاب کو ختم کروں گا۔ دو واقعات جس کی جانب میں نے اشارہ کیا، یہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال، کسی بھی جگہ سے کوئی خبر آ جائے آگے بڑھا دینا، اس چیز کی کارروائی کرتے ہوئے ابھی انہی ہفتہ 10 روز کے اندر حالیہ ایام میں گجرات کے اندر اور ایسے ہی مختلف علاقوں میں بعض نوجوانوں کو ATS نے اٹھا لیا۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ یہ چلا سوشل میڈیا کا کوئی اکاؤنٹ جو پڑوسی ملک سے ہینڈل کیا جاتا تھا، اس کو فالو کر رکھا تھا، اس پر غلط عناصر کی پیروی کرتے تھے، اس کو شیئر کرتے تھے، اس کو بڑھاتے تھے۔ شریعت اسلامیہ نے 1450 سال پہلے ہم کو اس بات کا حکم دیا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو
اگر تمہارے پاس کوئی ناقابل اعتماد شخصیت آئے تو اس کی خبر کی تصدیق کر لیا کرو۔ اس سوشل میڈیا کے شوق نے، اس کے ایڈکشن نے، اس کی عادت نے اور اس کی دیوانگی نے ہمارے نوجوانوں کو رات بھر جگا رکھا ہے، صلاۃ فجر چھڑا رکھی ہے، اور غیر معتبر ذرائع سے آنے والی خطرناک خبروں کو شیئر کرنے کے نتیجے میں ملک کے ذمہ داران کو ان کو گرفتار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی تحقیق نہیں ہونی چاہیے، میں یہ نہیں کہتا کہ ایک طرفہ فیصلے ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ جو کارروائی کی جاتی ہے وہ 100% صحیح ہوتی ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ذمہ دار شہری بن کر کے ذمہ داری ادا کریں، دین کے قوانین پر چلیں، دینی بنیادوں پر زندگی گزاریں۔ یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔